After understanding the market in total, we are ready to export. Now, an important question for the exporter is how to export. بنیادی طور پہ دو چوائسیز ہیں آپ کے پاس. ایک ڈائریکٹ ایکسپورٹ اور دوسری ہے انڈائریکٹ ایکسپورٹ. اور اس میں ڈائریکٹ ایکسپورٹ میں ہم وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ این امپورٹر ان ٹو دا کنٹری کنسرنڈ. اس سے ہم رابطہ کرتے ہیں یا وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے. ہم اپنی ٹرمز ڈسکس کرتے ہیں اور ہم اس کا آرڈرڈ جو کنسائنمنٹ ہے وہ اس کو اس کے ملک میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ تو ایک ڈائریکٹ ایکسپورٹ کا نیچر ہے. اور عام طور پہ جو ایکسپورٹ کا ایک بڑا حصہ ہے وہ ڈائریکٹ ایکسپورٹ کے طور پہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسٹمرز ہیں مختلف ممالک میں, آپ ان کو گڈس بنا کر بھیج رہے ہیں. جو انڈائریکٹ ہے اس میں ایک تو رول آ جاتا ہے ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنیز کا, جو کہ آپ کے بہاف پہ کچھ ملکوں میں آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. آپ کی پروڈکٹس مارکیٹ کر سکتی ہیں. آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی سیلز کو بڑھانے کی کوشش کر سکتی ہیں. لوگوں کو پروموٹ کر سکتی ہیں کہ آپ کی پروڈکٹس خریدیں. جو وہاں کے امپورٹرز ہیں ان سے رابطہ کر سکتی ہیں اور آرڈرز جنریٹ کر سکتی ہیں. اور وہ پھر جو آرڈر جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتی ہیں. آپ یہ پروڈکٹس ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ دوسرے ممالک میں آپ کی پروڈکٹس پہنچ جاتی ہیں. ایک اور ٹائپ ہے جس میں صرف جو ایکسپورٹ ہینڈلنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ بھی مڈل مین کا کام دیتی ہیں, جس میں آپ کے پاس آرڈرز آتے ہیں کمپنی کے پاس. کمپنی ایکسپورٹ ہینڈلنگ کمپنیز جو مڈل مین ہیں ان سے رابطہ کرتی ہیں, ان کو بتاتی ہیں. فار ایگزامپل افغانستان سے مجھے $10,000 کا آرڈر آیا. یہ کمپنی ہے, اس نے آرڈر دیا ہے, میں پروڈکٹس مینوفیکچر کر کے آپ کو دے دوں گا اور اب آپ نے اس پروڈکٹ کو افغانستان میں پہنچانا ہے اس کمپنی تک, اور جو پیسے کی لین دین ہے یا ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ نے کرنی. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ میں جتنا بھی ایکسپورٹنگ پروسیجر ہے اس میں آپ کمپنی خود گزرتی ہے, اس کو ساری ڈاکومنٹیشن کا پتہ چلتا ہے, ساری فلو آف پروڈکٹس کا پتہ چلتا ہے. اور جبکہ جو انڈائریکٹ میں ہم کرتے ہیں اس میں ہم یہ ڈاکومنٹیشن میں نہیں پڑھتے, اس کی پروڈکٹ کی سپلائی میں نہیں پڑھتے, اور پیمنٹ کی ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ ہم اپنے ملک میں ہی پیمنٹ وصول کر لیتے ہیں اور پروڈکٹس ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. پھر وہ جو مڈل مین ہے وہ یہ ساری معاملات کرتا ہے. سم ٹائمز کنسورشمس بھی بن جاتے ہیں, یعنی کہ کسی خاص ٹریڈ سے ریلیٹڈ کنسورشم بن جاتے ہیں کہ مثلا اگر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے تو اس سے متعلقہ ایک کنسورشم بن کے تو وہ ایک کولیبوریٹو ایفرٹ کے طور پہ پروڈکٹ ایکسپورٹ کی جائیں, جس میں بہت سارے ممبرز ہوں اور آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں. سم ٹائمز آپ سیلز ایجنٹس جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں اپنے اپوائنٹ کر دیتے ہیں, اور وہ سیلز ایجنٹس جو ہیں آرڈر جنریٹ کرتے ہیں, آرڈر آپ کو بھجوا دیتے ہیں, اور پھر جو ایکسپورٹر ہے وہ خود مینج کرتا ہے کہ پروڈکٹس کیسے بھیجنی ہے, کس کو بھیجنی ہے, پیمنٹ کیسے وصول کرنی. اور ابھی جو ایک انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ایک بہت بڑی آسانی ہوئی ہے کہ ہر ایکسپورٹر کی ریچ پاسبل ہو سکی ہے بہت سارے اینڈ یوزر تک. یعنی جو صارف ہے, جو کنزیومر ہے, وہ خود بھی بیرون ملک آپ سے رابطہ کر کے پروڈکٹ خرید سکتا ہے, اور رابطے کے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح اس سارے پروسیس میں ہیلپ کرنے کے لیے دیر آر امپورٹ پروموشن آفیسز جن کے ساتھ آپ مختلف ممالک میں رابطہ کر سکتے ہیں ایز این ایکسپورٹر, اور وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں
to find out an agent or how to successfully conduct that export operation to that particular country. اس کے علاوہ جو چینلائز ایجنسیز ہیں، مڈل مین، جیسے جس کی بھی ہم نے شروع میں بات کی، وہ ایکسپورٹ مینجمنٹ کا یا صرف ایکسپورٹ آرڈر ہینڈلنگ کا کام کر سکتے ہیں. تو ان ذرائع سے ہم چوز کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں سوٹ کرے ہماری پروڈکٹ کے حوالے سے اور ہماری کیپیسٹیز کے حوالے سے ٹو ایکسپورٹ دا پروڈکٹ ٹو دا ادر کنٹریز.